مجلس عبادت مسلمین مظلوموں کے حقوق کی تحریک ہے، مظلوموں کے حقوق کے جنگ لڑنے کی تحریک ہے، عدل کے دفاع کے لیے متحد ہے۔ ہم مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑنے کا پرچم لے کے ہیں۔ ہم ہندو مظلوموں کے بھی ساتھی ہیں، ہم عیسائی مظلوموں کے بھی ساتھی ہیں، ہم ہر مظلوم کے ساتھی ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ قرآن کہتا ہے جس دن ایک بے گناہ انسان قتل ہو جائے ایسے جیسے تمام انسان قتل ہو گئے ہیں، تمام انسان قتل ہو گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان، ایک مومن کا دل ایسے ہونا چاہیے جس دن ایک بے گناہ انسان قتل ہو محسوس یہ کرے کہ ہائے آج تمام انسان قتل ہوئے، ایسا اس کا دل ہونا چاہیے، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ لہذا اگر باقر النمر کو شہید کیا جائے گا ہم محسوس کریں گے آج باقر النمر نہیں، آج 7 ارب انسان قتل ہوا ہے بے گناہ۔ ہمیں کاٹ نہیں سکتے انسانوں سے آپ کہ کسی ملک کے اندر ظلم ہو گیا ہم نہیں بولیں گے، نہیں، ہم انسان ہیں، ہم پتھر نہیں ہیں کہ اس پہاڑ کو پتہ نہ ہو کس ساتھ والے پہاڑ میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم انسانوں کا درد لیے وسیلے میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے امام کی وصیت ہے، ہمارا نبی عالمین کے لیے تھا، پاکستان کے لیے نہیں تھا، عرب کے لیے نہیں تھا، تمام انسانوں کے لیے تھا، اور ان کی تعلیمات بھی پوری بشریت انسانیت کے لیے ہے۔ تو تمام مظلوموں کے درد ہمارے درد ہیں، تمام محروموں کے درد ہمارے درد ہیں، تمام بے نواؤں کے درد ہمارے درد ہیں۔ ہم ان کے درد محسوس کرنے والے ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہی ہیں، اور ہم کسی ظالم سے نہیں ڈرتے۔ ہم نے یہ جرأت اور حوصلہ ثانیہ زہرا سے سیکھا ہے، اس شہزادی سے سیکھا ہے۔ ہاتھوں میں رسیاں ہو، سر پہ چادر نہ ہو، بازاروں درباروں میں کھڑی ہو، پھر بھی نہیں گھبرانا اور حق کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ یہ حوصلہ لے کے اٹھے دوستو، کربلا والے نہ اٹھتے نا آج کوئی یزیدیت کے آگے بولنے والا نہ ہوتا، نہ ہوتا۔ پاکستان کی سرزمین پر جب ہمیں مارا گیا، کچلا گیا، اگر ہم نہ بولتے نا تو آج عیسائی نہ بولتا، آج کوئی بھی نہ بولتا، سارے مظلوم ڈر گئے تھے، سہم گئے تھے۔ ہم نے حوصلہ دیا ہے لوگوں کو بولنے کا۔ پہلے بھی عیسائیوں کو مارتے تھے، جب یہ دیکھا تھا عیسائی بولے، لیکن اب بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ بولتے ہیں۔ ہم نے خوف کی فضا کو توڑا ہے اس مرض میں، ہم نے ڈر کو مارا ہے، ہم میدان میں آئے ہیں مظلوموں کے دفاع کے لیے، مظلوموں کے، اس لیے نہیں نکلے تھے کہ کوئٹہ کے ہزارہ شیعہ تھے، اس لیے نہیں، اس لیے نکلے تھے کہ وہ مظلوم تھے، مظلوم تھے۔ پاکستان کے لوگ مظلوم تھے، پڑا چناب کے مظلوم تھے، ہم مظلوم ہیں، ہم نہیں خاموش رہیں گے۔ اس ظلم کے خلاف فریاد بلند کرنے کی تحریک ہے۔ ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم کوئی اسلحہ نہیں اٹھانے والے، ہم نے عوامی طاقت کے ذریعے ظلم کے طوفانوں کا رخ موڑنا۔ ہم اسلحہ اٹھا کے حکومت نہیں گرا سکتے تھے، ہم نے عوامی طاقت کے ذریعے حکومت کو گرایا۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ جتنی ہماری سافٹ پاور بڑھے گی، جتنی عوامی طاقت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی مظلوموں کو ریلیف ملتا جائے گا۔ ہم نے شیعہ اور سنی نے اکٹھا ہونا ہے، مظلوموں نے اکٹھا ہونا ہے۔ ہم نے باقاعدہ اپنے سنی بھائیوں کو ساتھ دے کے آنا ہے، کام کرنا ہے، ان کو دور نہیں ہونے دینا ہے۔ دشمن کی پوری کوشش کی، پنڈی کا واقعہ جب ہوا آپ کو یاد ہوگا محرم کا، تو وہ ایسے آگے تھے جیسے مشرکین مکہ کٹھے ہو کے آگے تھے، ساری طاقت لے کے آگے تھے، بس آخری بار ہے اس وقت اہل سنت بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، وہی ہے نہیں؟ صاحبزادہ حامد رضا ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے،
سنی اتحاد کونسل کے لوگ، طاہر القادری صاحب کی پیٹ کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ٹی وی پر آئے، ہمارا ساتھ دیا، اور اس یزدی نسل کی آرزو میں ان کے دل میں رہ گئی اور وہ رتبے میں مر گئی. ٹھیک ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم ان کے ساتھ. لہذا اہل سنت و تشیع کو اکٹھا ہونا ہے. اس شہر کے اندر آپ رہتے ہیں، مشترکہ پروگرام ہو، ملیں، بیٹھیں، میٹنگ کریں، ماہانہ ملیں، 15 روزہ ملیں، شہر کی فضا کو خوبصورت بنائیں تاکہ تکفیریت کا ناسور اور سرطان یہاں نہ گھس سکے. اگر ہے تو وہ پنپ نہ سکے. اکٹھے رہنا ہے، آپ ملنا ہے، باقاعدہ سے کام کرنا ہے، خاموش نہیں رہنا ہے. یہ جدوجہد ہے، دشمن کو تنہا کر رہا ہے. دشمن اہل سنت کا شکل لے گیا، پرچم اٹھاتا کہتا ہے میں اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت اس کو اور نہیں کرتے. اہل سنت وہ اہل سنت کا بھی قاتل ہے، وہ مزاروں پر حملے کرتا ہے. اس نے اہل سنت کے مدارس کے اندر خود کچھ حملے کیے ہیں. اہل سنت لوگوں کو شہید کیا ہے. کراچی کے اندر عید میلاد النبی کے دن ایک بم بلاس میں ان کی پوری لیڈرشپ کو انہوں نے مار دیا. قاتلوں نے اکٹھے